إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، الاصول الثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول وادلتها، دین کے تین بنیادی اصول اور ان کی دلیلیں. اس کتاب کا مطالعہ ایک لمبے وقت سے ہم کر رہے ہیں اور تفصیل سے ایک ایک عبارت کے معنی اور آیات اور احادیث کے معنی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کتاب میں تین بنیادی سوال: تیرا رب کون، تیرا دین کیا اور تیرے نبی کون، جو قبر میں ہم سب سے پوچھے جانے والے ہیں، ان سوالات کی تیاری ہم کر رہے ہیں اور ان کے جوابات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس تعلق سے ہم نے دو حصے مکمل کیے: اسلام، ایمان، اور اب تیسرا جو حصہ اس کا ہے احسان، جو دین کے تین مراتب ہیں. دین اسلام کے بارے میں جو معلومات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ دین کے تین مرتبے ہیں، اور پہلا مرتبہ اس میں سے اسلام، دوسرا مرتبہ ہے ایمان، اور تیسرا مرتبہ ہے احسان. حدیث جبریل میں تینوں باتیں ہیں. آگے بھی حدیث وہ آئے گی اسی باب میں، اسی دلیل کے تحت، اسی چیز کی دلیل کہ احسان کیا ہے. تو تیسرا جو حصہ ہے وہ احسان ہے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس دین کے کتنے حصے ہیں. ایک ہے اسلام جو ظاہری احکام سے جڑا ہوا ہے، شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. پھر اس کے بعد عقیدے سے جڑا ہوا ایک حصہ ہے، وہ ایمان کے ارکان: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان، جس کے بارے میں آخری درس میں ہم نے دیکھا. پھر تیسرا حصہ یا تیسرا مرتبہ اس کا یہ ہے جو اور بھی زیادہ خاص ہے، جو باطن سے جڑا ہوا ہے، جو ایمان کی اعلیٰ کیفیت ہے، وہ ہے احسان. آج اسی احسان کے بارے میں ہم کچھ باتیں دیکھیں گے کہ احسان کیا ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: المرتبۃ الثالثہ، دین کا تیسرا مرتبہ، تیسرا لیول. پہلا لیول ایک دم اسلام، مسلمان ابھی اسلام میں داخل ہوا، نماز پڑھ رہا ہے، کر رہا، ظاہری اعمال کا اہتمام کر رہا ہے اور اسلام کے دائرے میں آ گیا وہ شہادتین کے اقرار سے. لیکن تفاصیل آگے آئیں گی. اسلام کے بعد ایمان ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں. پھر اس کے بعد ان ارکان کو مان لینے کے بعد ظاہری احکام کے اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے اللہ کا استحضار. زندگی کے سارے معاملات میں، ساری عبادات میں، سارے اعمال میں بندے کو اللہ کا استحضار مل جائے. یہ اعلیٰ درجہ ہے دینداری کا کہ ایک انسان کا دل جب وہ کوئی کام کرے، خصوصاً نیک کام،
اس کا دل اللہ سے متعلق ہو، اللہ سے جڑا ہوا ہو، کیونکہ ساری عبادات کس کی ہیں؟ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت میں دھیان اللہ کی طرف نہ ہو، جس کی عبادت کر رہا ہے توجہ اس کی طرف نہ ہو، کیا فائدہ؟ اس عبادت میں خلل اور کمی رہ جاتی ہے۔ لہذا دینداری میں احسان کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ایمان کے بھی ایک درجہ اوپر، یعنی اعلیٰ درجے کا ایمان ہے کہ انسان کو احسان کی کیفیت نصیب ہو۔ کہتے ہیں کہ المرتبۃ الثالثہ الاحسان، دین کا تیسرا مرتبہ احسان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان لفظ یہ احسنہ سے بنا ہوا ہے، اور احسنہ لفظ آتا ہے حسن سے۔ حسن کا معنی سبھی جانتے ہیں، خوبصورتی، اچھائی۔ دین میں جو بھی کام آدمی کرے وہ اچھے طریقے سے کرے۔ دین میں جو بھی کام آدمی کرے وہ کیسا کرے؟ اچھے سے کرے۔ عمل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ کسی طرح سے کر دیا گویا کہ بوجھ تھا، ایک یہ کہ کوئی کام کرے اچھے سے کرے۔ اگر آدمی اس اصول کو یاد رکھے اس کی زندگی بہتر بن جائے۔ دو باتیں زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا، ایک غلط کام نہیں کرنا، صحیح کام کرنا، دو صحیح کام اچھے سے کرنا۔ جو آدمی ان دو اصولوں کو زندگی میں یاد رکھے اس کی زندگی قیمتی بن جاتی ہے۔ غلط کی بجائے کیا کام کرنا؟ صحیح، لیکن صحیح کام کو اچھے سے کرنا۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، غلط سے بچ کے صحیح کام تو کر لیتے ہیں، لیکن صحیح کام کو اتنا اچھے سے کر نہیں پاتے۔ چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ دعوت ہو، چاہے وہ لوگوں پر احسان ہو، بھلا کام اچھے سے کرنا۔ آج اس دور میں یہ دوسری چیز بھی کمی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اچھے کام نہیں کرتے، برے کام کرتے ہیں، یا زیادہ برے کام کرتے، تھوڑے بہت اچھے کر لیتے ہیں، جن کی زندگی میں برائیاں غالب ہیں۔ لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں نیکیاں غالب ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ بھی ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی، لیکن غالب ان کی زندگی میں نیکیاں ہیں۔ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، ذکر کرتے، تلاوت کرتے، سب کرتے ہیں، لیکن یہ نیکیاں جو ہیں اچھے سے نہیں ہو پاتی۔ مطلوب یہ ہے کہ ایک انسان اس کو یاد رکھے زندگی بھر، غلط کام کرنے کا نہیں، صحیح کام کرنے کا، اور صحیح کام اچھے سے کرنے کا۔ یہ اصول اگر زندگی کا آدمی بنا لے اس کی زندگی بہت قیمتی بن جاتی ہے۔ اور باہر تو اچھی بنتی ہے، اندر سکون والی بنتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو اچھے سے کرنا، اس کو دل لگا کے کرنا، اس کو ایک دم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اپنی جتنا ہو سکے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو برائیوں سے بچنے کے لیے۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے۔ جتنا تیری کیپیسٹی اتنا اچھا کر، اچھے سے اچھا کر۔ کیا ہم سارے کام اچھے سے اچھے کرتے؟ سوچئے، اچھا کام اپنی پوری جان دل لگا کے کرتے کہ ہم کیسا تو کر دیتے ہم لوگ۔ اللہ کو وہ بندہ مطلوب ہے کہ جو اچھا کام کرے، برا نہیں کرے، لیکن اچھا کام بہت اچھے سے کرے۔ اچھا کام اچھے سے کرنا یہ کمال ہے، صرف اچھا کام کرنا نہیں۔ یاد رکھیں گے اس کو، صرف اچھا کام کرنا ٹھیک ہے، اچھا بات ہے بھائی، اچھا کام کرتا ہے یہ، اچھا کام اچھے سے کرنا۔ چاہے پھر کسی انسان سے، دیکھیے اب اللہ نے کیا فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسن آ گیا ادھر، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، صرف خالق کا نہیں، مخلوق کے ساتھ بھی حسن کا معاملہ ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرو۔ بات تو آدمی کرتا، غلط بات مت کرو، اچھی بات بھی اچھے سے کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر آ گیا ہو
کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے. احسان دین میں بہت اہم چیز ہے. اچھا کام کرنا اور اچھے کام کو اچھے سے کرنا ایک دم. یہ منافقین ہیں جو اچھا کام بھی اچھے طریقے سے نہیں کرتے تھے. جب ایمان کا کمال ہوتا ہے تو حسنات میں احسان پیدا ہو جاتا ہے. اس کو یاد رکھیے، ایمان کا جب کمال یا ایمان کی قوت بڑھنے لگتی ہے، حسنات، نیکیاں، حسنات میں احسان پیدا ہو جاتا ہے. اور جب ایمان گھٹتا اور خلل پیدا ہو جاتا ہے ایمان میں، تو پھر حسنات بھی عادات بلکہ اس سے زیادہ بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں. روٹین کے حساب سے نیکی کرنا، آیا کھڑا ہوا امام صاحب کے پڑھا، کیا پڑھے معلوم نہیں، دل نماز میں تھا نہیں، اور نماز میں دل لگ بھی نہیں رہا تھا، جلدی ختم ہو جائے تاکہ جان چھوٹے میری. نیکی کر رہا ہو لیکن دل سے نہیں کر رہا، بوجھ. تو اب ایک چیز کیا ہے، ایک دم اچھے سے کرنا. دوسرا کیا ہے، اچھا کام کر رہا ہے لیکن بوجھ سمجھ کے. آج آپ اس دور میں آپ عام طور سے دیکھو، ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو زبردستی کر رہا ہے. زبردستی نہیں، پردہ کرنے والی زبردستی پردہ کر رہی ہے، نماز پڑھنے والا زبردستی نماز پڑھ رہا ہے. کوئی نہ کوئی اوپر ہے، کوئی حکومت کے ڈر سے کر رہا، کوئی گھر میں بڑے کے ڈر سے کر رہا. نہیں، دل سے کرنا، دل سے کرنا، اللہ کے لیے کرنا، اور اس نیکی کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرنا، خوشی خوشی کرنا، اللہ راضی ہو اس لیے کرنا، اللہ کی خاطر کرنا. منافقین کا کیا حال بتایا اللہ نے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کا کام کرتے ہیں. اللہ کو دھوکہ دے سکتے نہیں، کام ایسا کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے والا کام کرتے ہیں. کیسے؟ وہو خادعہم، حالانکہ اللہ ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو احساس نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اب دیکھیے ان کی نیکی کا حال اللہ بیان کر رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بوجھل بن کے، ایسے جیسے کوئی ایک بوجھ ان کے اوپر تھا، دل نہیں چاہتا ہے. کسالہ، سستاتے ہوئے جس کو آپ کہیں. کسل کا معنی ہوتا ہے ایک دم سستی آدمی کے اوپر، اور نہیں چاہتا تو آدمی کیسے، اور جو چاہتا اس کی طرف سستی سے جاتا، کبھی چستی سے جاتا ہے آدمی. سستی سے کدھر جاتا ہے؟ جہاں دل نہیں چاہ رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی طرف بڑھتے ہیں، کیسے؟ سستاتے ہوئے، بوجھل بن کے. نمبر 1، یہ ظاہری حالت کیسا جاتے نماز کو. 2، یراؤون الناس، غرض و غایت غلط، موٹو غلط، مقصد غلط. یراؤون الناس، نماز پڑھتے بھی کس کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو نہیں کے برابر یاد کرتے. باطن کی خرابی ہے، ظاہر کی خرابی، مقصد کی خرابی، باطن کی خرابی ہے. ظاہر کی خرابی کیسے؟ کہ انسان حشاش بشاش خوشی سے ایک دم نماز کے لیے آئے، بوجھل بن کے نہیں آئے. اور مقصد کی خرابی، اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری. 3، اندر اللہ کو یاد نہیں کرتے، جبکہ نماز کا اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کی یاد. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھ میری یاد کے لیے. تو ایک یہ کمال ہے احسان، اور دوسرا یہ بگاڑ ہے کہ جس میں احسان نہیں ہے. نیکی اچھے سے کرنا، اس کا نام احسان ہے. یاد رہے گا، نیکی کو، بھلائی کو بھلے طریقے سے، اچھائی کو اچھے سے کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں.
اور احسان اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی ہے، اور احسان ظاہر میں بھی ہوتا ہے اور باطن میں بھی ہے۔ احسان اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ احسان کا مطلب ہے اللہ پہ احسان کر رہا نہیں۔ ہمارے یہاں اردو میں تھوڑا احسان کا لفظ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، کسی کو کچھ دینا، تو اللہ پہ احسان بندہ کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اس کو احسان کہتے ہیں، کہ اللہ کا ذکر کرے، سبحان 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 سبحان، کیا بول رہے حضرت؟ سبحان اللہ بول رہے کیا؟ سبحان سبحان سبحان، ہاں آپ دیکھیے کئی لوگ بیٹھے رہیں گے انگلیوں پر یا تسبیح پر گنتے رہیں گے سبحان 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 سبحان، یہ اچھائی ہے، ٹھیک ہے، وہ گالی نہیں دے رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، غیبت نہیں کر رہا ہے، کم سے کم اللہ کا نام ایسا لیکن کیسا کر رہا ہے، سبحان 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 اللہ، کہ اس کا تلفظ صحیح ہو اور اس کی نیت خالص ہو اور اس کے معانی میں غور کریں اور اس کی جو کیفیت دل پر وارد ہونا چاہیے اس کیفیت کو لانے کی کوشش کریں۔ میرا اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ وہ محتاج ہے، نہ اسے بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے، وہ کمزور نہیں، وہ بندوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، بندے کی استحقاق سے زیادہ دیتا ہے اپنے فضل سے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، کوئی کمی نہیں، پاک ہے، وہ دعا نہیں سنتا ایسا نہیں، جھوٹ بولتا ایسا نہیں، وعدہ خلافی کرتا ایسا نہیں، وہ مغلوب نہیں ہوتا ہے، بھولتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، سبحان اللہ، وہ تمام عیوب سے پاک۔ جب سبحان اللہ آدمی بولے دل پر یہ کیفیت طاری ہو کہ اللہ، ایسے اللہ کو ہم مانتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہے، پھر بولتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ایسا بولنا چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ، ساری خوبیاں، ساری تعریفیں، جو بھی بھلائیاں ہیں وہ اللہ ہی اس کا مستحق ہے۔ بندے جتنی بھی تعریف کریں، ساری تعریف کا واحد حقیقی مستحق اللہ ہے، ساری خوبیاں اللہ کی، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، رحم والا ہے، بندوں کے ساتھ وعدہ پورا کرتا ہے، جو بھی نعمتیں بندوں کے پاس ہیں اللہ کی دیوی ہیں، بندوں پر احسان کرتا ہے، معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، جو بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام خوبیوں کا مستحق ہے، تعریفوں کا مستحق ہے۔ تو ایک طرف کہا سبحان اللہ سارے عیوب سے پاک، اور دوسری طرف کیا کہا الحمدللہ ساری خوبیوں والا، دونوں کو جمع کرو سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو ہم دونوں چیزیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں عیوب سے اور اللہ کی خوبیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اب یہ ایک سبحان اللہ اور الحمدللہ کیسا ہوا؟ اس کیفیت کے ساتھ یہ ہوا اچھے سے کرنا، اچھے سے کرنا، اچھا کام اچھے سے کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ اور کبھی وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ اس میں، اور کبھی کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بندوں کے ساتھ۔ یہاں ہم بندوں کے ساتھ والے احسان کی بات کریں گے نہیں، یہاں وہ احسان مراد ہے جو بندے کا کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے ساتھ۔ تیرا اللہ کے ساتھ معاملہ کتنا اچھا ہونا چاہیے، یہاں ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے جو حدیث جبریل میں بھی آیا ہے، عبادت میں احسان، عبادت میں احسان۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں الاحسان المرتبۃ الثالثہ، دین کے تینوں مراتب میں سے سب سے اونچا مرتبہ کیا ہے؟ احسان، کہ اس کا ایمان بھی بہترین طور پر ہو، اس کے اعمال بھی بہترین طور پر ہوں، ظاہراً و باطناً، وہ احسان ہے۔ احسان سمجھ میں آیا؟ اچھے کام کو اچھے سے کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں۔ اور رکن واحد، یہ ایک رکن ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں، مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے
لیکن اس کے حصے کتنے ہیں؟ 2. کہتے ہیں رکن واحد وهو ان تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللہ کے ساتھ احسان کرنا کیا ہے؟ اللہ پر احسان نہیں، اللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا کیا ہے؟ اچھا معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ وہ یہ ہے کہ وَهُوَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، تو ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اس طور پر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور یہی بات ہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکتے نہیں، تو یہ کیفیت اگر نہیں لا سکتا کہ ایسے عبادت کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر ایسی عبادت کر کہ جس میں یہ استحضار ہو کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو احسان کے بھی 2 مرتبے ہیں. احسان کے کتنے لیول ہیں؟ 2. ہائی لیول کیا ہے اس کا؟ کہ بندہ ایسی عبادت کرے گویا کہ اللہ کو دیکھنے والا عبادت کرتا ہے. بھئی اگر اللہ کو دیکھ کے آدمی عبادت کرے کہیں اور متوجہ ہوگا؟ جنت میں لوگ جائیں گے، جنت کی نعمتیں دنیا کے مقابلے میں کتنی اچھی ہوں گی، کیا کم ہوں گی کہ برابر ہوں گی؟ ہاں، دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کیا ہے؟ دنیا سے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 4 تو 5 دن، ایسا زیادہ نہیں. زیادہ مطلب اتنا زیادہ کہ کبھی ختم نہیں ہوگی. تو آخرت کی نعمتیں دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ باقی رہیں گی. تو جنت کی نعمتیں جس سے بہتر نعمت نہیں ہو سکتی. ان نعمتوں میں جنتی ہوگا، لیکن جب اللہ کا دیدار ان کو ہوگا تو کیا وہ نعمتیں اللہ کے دیدار سے ان کو اپنی طرف مائل کر پائیں گی؟ جنتی جب جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے اور واقعی دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، تو اس وقت میں انہیں اللہ کو دیکھنے سے زیادہ اور کوئی چیز پیاری نہیں ہوگی. کوئی چیز اپنی طرف ان کا دھیان کھینچ پائے گی نہیں. کوئی چیز ان کی نگاہیں اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف کھینچ پائیں گی نہیں. یہ شوق، محبت اور رغبت کی کیفیت عبادت میں ہونا چاہیے. پھر تجھ کو دوسری چیزیں اپنی طرف کھینچنا نہیں چاہیے. پیسہ، بزنس، گھر میں کیا بن رہا ہے کھانے میں، ہاں افطار کے بعد کیا کھانا ہے. ابھی رمضان آ رہا نا، افطار، ہاں نماز سے پہلے تو آدمی کھا لیتا ہے، اب بولتا ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی قصہ ختم نہیں ہوا، ابھی کام آدھا ہوا ہے. بچا ہوا آدھا کام کب ہے؟ اصل کام تو اب نماز کے بعد شروع ہوگا. یہ مؤذن صاحب بھی بیچارے بہت جلدی جلدی اذان دے دیتے ہیں، جلدی ختم کرتے، اس کے بعد اصل کام شروع ہونے والا ہے. تو اب نماز میں دھیان اس کا کدھر ہے؟ اب کیا کیا کھانا ہے. مسجد میں تو کھا لی سب چیزیں جو بھی ہیں، اب گھر پہ ایک الگ دنیا ہے، وہاں نعمتیں الگ الگ ہیں، خاص بنا ہوا ہے کچھ. اب دھیان نماز میں اس طرف ہے. کسی کا بزنس میں ہے، کسی کا کھانے میں ہے، کسی کا کچھ خریداری کے لیے جانا ہے اس میں ہے. تو ایک انسان جب جنت میں ہوگا جو ان نعمتوں سے اعلیٰ ہیں، اس وقت میں جب اللہ کا دیدار ہوگا تو معلوم ہے کہ اللہ کا دیدار انسان کو دوسری چیزوں سے اپنی طرف پھیر لیتا ہے. تو ایسے عبادت کر گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی تیرا دھیان کہیں اور نہیں ہونا چاہیے، اور وہ شوق کے ساتھ دیکھے گا اللہ کو. جنتی اللہ کو دیکھتے ٹائم پہ ڈریں گے، خوش ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. رب کو دیکھتے وقت اللہ نے کیفیت بیان کی ان کی کیا ہوگی. ناظرہ کہتے ہیں چہروں پر تر و تازگی ہونا جو خوشی کا اثر ظاہر ہوتا ہے.
10ویں کے رزلٹ آتے، 12ویں کے رزلٹ آتے، کسی کو جاب لگتا، کسی کی بیٹی کا رشتہ ہو جاتا، ہاں کسی کو جائیداد میں سے اچھا بڑا حصہ مل جاتا، اس کا چہرہ دیکھو، اس کے چہرے سے معلوم تھا کیا بات ہے بھائی بہت خوش دکھ رہے، تو اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت خوش ہے. تو اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ خوشحال ہوں گے، خوش ہوں گے. کیوں؟ الی ربها ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو رب کا دیدار کرتے وقت میں خوشی کی کیفیات اور اللہ کی طرف دیکھنے کا شوق، محبت، رغبت، وہ ساری چیزیں ہوں گی. کوئی اور نعمت ان کو کھینچ نہیں پائے گی. جنت میں کوئی نعمت اللہ سے پھیر نہیں پائے گی. لیکن دنیا میں آدمی کا دل، آدمی نماز میں لیکن کہیں اور ہے، آدمی ذکر کر رہا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے، تلاوت کر رہا ہے لیکن دل کہیں اور ہے. نیکی کرنا یہ ہے کہ ایک انسان ایسے نیکی کرے کہ اپنے پورے دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے امید کے ساتھ میں. ٹھیک ہے دنیا میں خوف بھی ہے کیونکہ جنت میں تو خوف ہے نہیں، لیکن دنیا میں ابھی فیصلہ ہوا نہیں، تو امید اور خوف دونوں کے ساتھ ہو، لیکن رغبت کے ساتھ عبادت کرنا، شکر گزاری کے ساتھ عبادت کرنا، یہ اعلیٰ مرتبہ ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں جب آپ لمبا قیام کرتے تھے یہاں تک کہ پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی. بعض روایتوں میں ہے حتیٰ تورمت قدماہ، بعض روایتوں میں ہے حتیٰ تفطرت قدماہ. تورمت سوجن، تفطرت پھٹن، پاؤں میں پھٹن آ جاتی تھی، دراریں پڑ جاتی تھیں. علماء نے کہا پہلے سوجن آتی تھی اور اس کے بعد دراریں. کہا کہ یہاں تک کہ ان سوجن کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں دراڑ پیدا ہو جاتی تھی، تلووں میں، پاؤں میں، قدموں میں. پوچھا اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے؟ اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی. پھر بھی اتنا مغفرت تو ہوگی نا. آدمی عبادت کیسے کرتا؟ ڈر کے، کیا ہوگا معلوم نہیں، میرا آخرت میں پکڑا گیا، جہنم میں جاؤں گا، عبادت نہیں کیا. تو ڈر سے آدمی عبادت کرتا ہے، جہنم کے خوف سے، اللہ کی مغفرت کے لیے. تو آپ کیوں کرتے؟ آپ کی تو مغفرت ہو گئی، آپ کو کاہے کا ڈر؟ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی تو مغفرت ہو گئی، پھر آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے؟ کوئی آدمی بہت برائیاں تھیں ان کی بھرپائی کے لیے بہت عبادت کر رہا تاکہ بھرپائی ہو جائے اور مغفرت کسی طرح سے اللہ کر دے، اس کی بیڑا پار کر دے اس کا. سمجھ میں آتا ہے آپ کا کیا ہے؟ آپ تو بخشا ہے، آپ کی تو مغفرت ہو چکی ہے، پھر آپ کیوں کرتے اتنا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اللہ نے اتنا کچھ دے دیا ہے کہ اس کی شکر کے طور پر میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی. یہ محبت اور رغبت اور شکر گزاری کی عبادت ہے، یہ اعلیٰ کیفیت ہے. یہ اعلیٰ کیفیت ہے کہ ایک انسان اللہ کے شکر کے طور پر اللہ کی عبادت کرے. اللہ تو نے دیا اتنا دیا، اس کا شکر ادا کر رہا میں اللہ کا. وہ ناشکری کی کیفیات نہیں ہو، شکر گزاری کی ہو، اعلیٰ ترین کیفیت ہے. تو نماز میں، دنیا میں اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جائے اور اللہ کی عبادت کرنے والا بنے. تو اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ تو اللہ کا دیدار کر رہا ہے، اللہ کو دیکھنے. اب کوئی آدمی سوچے ہم اللہ کو امیجن کر سکتے کیا؟ نہیں. کیوں؟ تمہارا امیجنیشن تمہارے ایکسپیرینس کے تابع ہے. تم وہ چیز کیسے امیجن کر سکتے ہو جو تم نے دیکھی نہیں؟ تو اللہ کے بارے میں ہم امیجن کر سکتے کہ گویا کہ تو دیکھ رہا ہے، کا مطلب ایسا جیسا ہم کچھ تو بنا لیں اپنے تصور میں اور پھر اللہ کی عبادت کریں؟ نہیں،
یہاں وہ مراد نہیں ہے. یا مراد یہ ہے کہ اللہ کو کوئی انسان اگر دیکھ لے اور اس کو دیدار نصیب ہو، کیا کفار کو دیدار ملے گا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کفار اللہ کو اس دن دیکھ نہیں پائیں گے، ہرگز نہیں. وہ اس دن، قیامت کے دن، اپنے رب سے محجوب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا. صرف اہل ایمان اللہ کو دیکھ پائیں گے، اور جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا بطور انعام. بطور انعام ان کو نصیب ہوگا. دنیا میں نہیں دیکھ سکتے اللہ. کیوں؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا. تم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے یہاں تک کہ جب تک کہ تمہیں موت نہ آئے. معلوم ہے کہ موت آنے سے پہلے اللہ کا دیدار ہو سکتا نہیں. بعض مہدویہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. مہدوی فرقہ ایک ہے، اس فرقے کے بانی یا اس کے ماننے والے جو بھی لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ تم کو عبادت ایسی کرنا ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار مل جائے. ہے نا ایسا؟ یہ غلط ہے. دنیا میں اللہ کا دیدار ہو سکتا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا. تمہیں اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تمہاری موت نہ ہو جائے. ابھی موت کا یہ مت کرو نفس مر گیا، یہ موت واقعی مر گیا، آدمی دنیا سے چلا گیا. موت کے بعد ہی اللہ کو دیکھ سکتا ہے، وہ بھی آخرت میں، قیامت کے دن. تو یہاں یہ مراد نہیں کہ آدمی امیجن کرے اللہ کو، یا دنیا میں دیدار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا، بہت اعلیٰ عبادت گزار ہے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوا، مانگ کے نہیں ملا. قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ نے کیا فرمایا؟ تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. اچھا، یہاں ضمناً ایک بات کہوں، بعض لوگوں نے اس آیت کی وجہ سے کہا کہ اللہ کا کبھی دیدار نہیں ہو سکتا. دیکھیے، عربی زبان کو بنیاد بنا کے قرآن سمجھنا گمراہی میں بھی لے جا سکتا ہے. میں جو بولنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے. ایک انسان اگر سنت اور سلف کے فہم کی بجائے صرف عربی زبان کو بنیاد بنا کر قرآن سمجھنے کی کوشش کرے، گمراہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ لن ترانی. لن عربی زبان میں آتا ہے کبھی نہیں. تو کہا دیکھو، اس سے ثابت ہوتا ہے قرآن میں کہ اللہ کو کبھی نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں بھی نہیں، جنت میں بھی نہیں. کیوں؟ دیکھو قرآن میں لن، تو لن کو جو پکڑ لیا ان لوگوں نے، لن ترانی. عربی زبان میں لام اور نون جو آتا ہے یہ کبھی نہیں کے لیے آتا ہے. لیکن کبھی نہیں دائمی بھی ہو سکتا ہے، نسبی محدود بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں کبھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ چہرے اس دن حشاش بشاش، خوش و خرم ہوں گے. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہاں تو پکڑ لیا. دیکھیے ان سے گمراہیاں کیسے آتی ہیں. نمبر ایک، آج بھی ایسا طبقہ ہے، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ ضمناً چونکہ آج آتی چیزیں لے لیا کہ اس کو معلوم رہنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ گمراہیاں کیسے آتی ہیں. یہ جو عقیدہ ہے معتزلہ کا عقیدہ ہے. اب کوئی کہے گا معتزلہ کہاں ہے یہاں پہ؟ آج بھی جو عبادیاں ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے اللہ کو. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ صرف یہ ایک آیت تھوڑی نا قرآن میں ہے، اور ایک آیت قرآن میں ہے. کیا ہے وہ؟ الی ربہا ناظرہ. تو اب کیا کرنا پڑا اس کو
اب اس آیت کو لینا پڑے گا، تو پھر یہ آیت کیا کریں؟ تو انہوں نے کیا کہ اس آیت کی تأویل کر دی ہے. الی ربها ناظرہ کو کہا کہ الی نعیم ربها ناظرہ، اپنے رب کی نعمتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. لو، اللہ تعالیٰ نے کہا نعمتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ نے تو کہا اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. انہوں نے کیا کیا؟ اس کی تأویل کر دی. لیکن حدیث کیا بتا رہی ہے کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم لیلۃ البدر کو دیکھتے، یعنی قمر کو دیکھتے ہو لیلۃ البدر میں، جس دن مکمل چاند ہوتا ہے آسمان میں، ایسے تم اپنے رب کو دیکھو گے. لا تضامون فی رؤیتہ، اور اس کے دیکھنے میں تم کو ایک دوسرے کو دھکا بکی بھی نہیں کرنی پڑے گی. بھیڑ میں اگر کوئی آدمی چکر آ کے گر جائے اور بھیڑ جمع ہو اس کے اطراف میں، دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک دوسرے کو ہٹا کے جانا پڑتا ہے. کیا ہو؟ اچھا چکر آئے گی چاچا کو. اس طرح سے جب دیکھنا پڑتا ہے تو ایک دوسرے کو ہٹانا پڑتا ہے. لیکن اللہ کو دیکھنے کے لیے کسی کو ایک دوسرے کو کھینچا تانی نہیں ہوگی کہ مجھ کو نہیں دکھ رہا، ذرا ہٹنا ذرا بازو کو. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. انکم سترون ربکم، تم اپنے رب کو دیکھو گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو نہیں دیا. یاد رکھیں، دین کو سمجھنے کے لیے ایک آدھ کسی آیت کو پکڑ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تمام نصوص کو جمع کرنا اور پھر معنی لینا، یہ اہل سنت والجماعت کا، سلف کا، اہل حدیث کا طریقہ ہے. تو قیامت کے دن رب کو دیکھیں گے، لیکن دنیا میں دیکھ سکتے ہیں؟ انکم لن تروا ربکم حتی، آپ دیکھیے لن یہاں بھی تو آیا، انکم لن تروا ربکم، لیکن حتی آیا، تو معلوم ہے کہ تحدید ہے اس کی. لن عربی زبان تم کو زیادہ آتی کہ ہمارے نبی کو زیادہ آتی ہے کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے کبھی بھی. حتی اس کی حد بندی کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حتی تموتو، یہاں تک کہ تمہیں موت آئے. معلوم ہے کہ یہ نہیں دیکھنے کا معاملہ کہاں تک چلے گا؟ موت تک. موت کے بعد آخرت میں جانے کے بعد دیکھیں گے، آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. تو اس مسئلے میں یاد رکھیں کہ احسان کا یہ مطلب نہیں کہ انک ترا، کہ یہ تو کہ انسان کو اتنا اعلیٰ مرتبہ مل جائے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں مل جائے. نہیں، دنیا میں اللہ کا دیدار ہو سکتا نہیں. دوسرا یہ کہ اپنے طور پر ایک انسان تصور اللہ کا کرنے لگے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اپنے طور پر اللہ کا تصور کرنا یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا تصور اس کے تجربات اور اس کے ذہن کی استعداد سے جڑا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کچھ بھی نہیں، اللہ کی طرح کچھ نہیں ہے. تو آدمی کا تصور ہمیشہ کسی نہ کسی مخلوق کی طرح ہوگا. اللہ تعالیٰ تیرے تصور سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں تو تصور کر ہی نہیں سکتا اللہ کا. لہٰذا نمازوں میں، عبادات میں ایسا اللہ کا اپنے طور پر تصور کرنا جائز نہیں ہے. لیکن کیفیت یہ طاری کرنا چاہیے کہ مطلب یہ ہے کہ تو ایسے عبادت کر جیسے اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. دوسرا حصہ اور دوسرا درجہ اس کا کیا ہے؟ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، جو کہ دنیا کی حالت ہے، اگر وہ مرتبہ تجھ کو نہیں مل سکتا ہے، تو کم سے کم اس احساس کے ساتھ عبادت کر کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلا مرتبہ شوق اور رغبت کے ساتھ عبادت کرنا ہے، اور دوسرا مرتبہ خوف اور خشیت کے ساتھ عبادت کرنا ہے کہ آدمی ڈرے اللہ دیکھ رہا، بھائی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ جو احساس ہے کیا پیدا کرتا ہے؟ خوف. پھر آدمی نماز میں بیجا حرکت نہیں کرے گا، آدمی یہاں وہاں دھیان نہیں دے گا. آپ دیکھیے نماز میں آدمی کھڑا ہے اور
دیکھ رہا ہے گھڑی میں کتنے بجے ہیں، ہاں، دیوار پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، یہاں وہاں دیکھ رہا ہے ڈیزائن کیسی بنی ہوئی ہے، تو آدمی کا دھیان یہاں وہاں چلا جاتا ہے۔ آج اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں، میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے، صرف مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ میری نگاہوں کو دیکھ رہا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ ہماری نگاہ پلک جھپکنے میں یہاں سے وہاں کچھ دیکھتی ہے، اللہ سے ہم چھپا نہیں سکتے اس کو، اللہ کو معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو احساس ہے آدمی کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ خوف۔ تو پہلا مرتبہ ہے شوق اور رغبت کے ساتھ عبادت کرنا، اور دوسرا مرتبہ ہے کیسے عبادت کرنا؟ خوف اور خشیت کے ساتھ میں، کہ آدمی ڈرے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے اور فوراً اس کو بتایا جائے کہ بھائی سی سی ٹی وی میں، مسجد میں جو سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے اس میں سے سب تجھ تیری نماز کو دیکھ رہے ہیں، بتائیے فرق پڑے گا نا؟ ہاں پڑے گا، الا ماشاء اللہ۔ کھانا کھا رہا ہے آدمی ہوٹل میں بیٹھ کے، اور نگاہ گئی سی سی ٹی وی، اور وہ ٹی وی کنیکٹڈ ہے، سی سی ٹی وی کا کیمرہ کنیکٹڈ ہے ٹی وی سے، اور اس میں دکھ رہا ہو کھانا کھا رہا ہے، اور اسی پہ فوکس ہے پورا۔ بتائیے اب بدتمیزی سے کھانا کھائے گا؟ ہاں، ہڑپ گڑپ کھائے گا کھانا؟ تمیز سے کھاتا آدمی۔ تو آدمی کے عمل میں احسان اس اعتبار سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسے کسی کے دیکھنے کا احساس ہو، تو اپنے عمل کو عیوب سے پاک کرتا ہے، کہ وہ غلط طریقے سے کام نہیں کرتا جب کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو۔ تو دیکھنے کا احساس اپنے عمل سے عیوب کو کم کرتا ہے، آدمی کا عمل، اس کے اندر برائیاں اس میں سے نکل جاتی ہیں۔ لیکن اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ ایسی عبادت کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، کہ وہ کھو جائے عبادت کے اندر، رغبت اور محبت کے ساتھ عبادت کرے، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ تو ایسی عبادت اعلیٰ عبادت ہے کہ اللہ کے قرب، اس کی محبت اور ان ساری چیزوں کے حصول کے لیے وہ عبادت کرے۔ تو یہ دو باتیں ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ نمبر ایک، دین کے کتنے مراتب ہیں؟ دین کے 3، کون کون سے؟ اسلام، ایمان اور احسان، یا اسلام پھر ایمان اور احسان۔ احسان والے زیادہ رہیں گے کہ کم رہیں گے؟ کم رہیں گے۔ تو خاص بندے اللہ کے جن کی عبادات میں احسان کی کیفیت ہو، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور اس کے کتنے رکن ہیں یا اس کے کتنے مراتب ہیں؟ احسان کے کتنے مراتب ہیں؟ احسان ایک ہے لیکن اس کے مرتبے ہیں۔ کتنے مرتبے ہیں؟ 2۔ پہلا مرتبہ ایسے عبادت کرنا گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نہ ہو تو کم سے کم اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ احسان کے 2 مرتبے اور احسان کے درجات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور احسان کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔